ناظرین السلام علیکم، سچ ایٹ اینی ٹائم کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے مضافاتی علاقے پھلگرا کی یونین 6 میں، جو یہاں کے فوکل پرسن ہیں اور ترقیاتی کام کے انچارج ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج وہ ہمارے مہمان ہیں راجہ ندیم عباسی صاحب۔ ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ سر مبارک ہو، سب سے پہلے تو آپ کو بڑی اہم ذمہ داری دی گئی۔ الحمدللہ جی، یہ ہماری جو ہے نا MNA صاحب جناب علی نواز وان صاحب کی نوازش ہے جی، جو انہوں نے ہم پر اعتماد کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں جی۔ جناب صاحب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ تو آپ کو کیا کیا پروجیکٹ اس وقت ملے ہوئے ہیں اس علاقے کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، جو ہے نا میری جو ذمہ داری میں آتا ہے وہ میں کیونکہ فوکل پرسن سے مراد ہے کہ MNA کا نمائندہ اس کا UC میں کوارڈینیٹر کہہ لیں، کورسپونڈنٹ کہہ لیں، آپ نے سب چیزوں کو اس دیکھنا ہے۔ لحاظ سے جو ہے نا تمام ذمہ داریاں میری، کیا چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، روڈز کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے ہو، پینے کا پانی کے حوالے سے ہو، بجلی کے حوالے سے ہو، گیس کے حوالے سے ہو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے جو جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں وہ اپنے MNA صاحب کے تھرو جو ہے نا مختلف اداروں سے حل کرواؤں۔ تو یہ جو یونین 6 ہے آپ کی، اس میں اہم چیزیں کیا ہیں؟ گلیوں کا پختہ ہونا، پانی کا ایشو ہے، یا جو سب سے بڑا اس علاقے میں ایشو گیس کا، ان میں سے کہاں تک آپ پہنچے؟ یہاں بہت سے مسائل ہیں، گلیوں کے حوالے سے، پانی کے پینے کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، ہر لحاظ سے بجلی کے جو مسائل تھے بہت زیادہ، لیکن الحمدللہ ابھی جو کتنے پرسنٹ آپ مکمل کر چکے ہیں اس کام کو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ہم 30 سے 40%، کیونکہ ابھی مکمل کر چکے ہیں۔ جی ہاں، بجلی کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے، جو ہے نا گیس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ہمارے MNA صاحب نے ہماری UC کے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، 27 کروڑ روپے انہوں نے جو ہے نا رکھے ہیں ہمارے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ انہوں نے UC پروگرام کے لیے دی، اور الحمدللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پیسے میں ہمارا 90% کام گیس کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ ناظرین، گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ خفا بھی ہیں۔ جی عباسی صاحب، آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کو ایک کال گئی، کسی خاتون نے کال کی، انہوں نے نومینیٹ کیا پھلگرا کے ایریے کو، مارک آؤٹ کیا کہ اس ایریے میں سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جگہ جگہ کام کروائے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ جی اصل میں بھائی جان اس طرح ہے کہ میں نے تھوڑا سا معلومات کی ہے ان لیڈیز کے بارے میں، یہ فورن میں ہوتی ہیں تو کبھی کبھار یہاں پاکستان میں آتی ہیں، تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں شاہپور میں رہائش پذیر ہیں، تو ہم نے جو شاہپور میں سب سے پہلا کام شروع کیا ہے وہ ان کے ہسبینڈ کی مشاورت سے انہی کی جو گلی ہے، وہ سب سے پہلی جو گلی ہم نے بنائی ہے ان کی بنائی ہے، جس کا نام افتخار ایونیو ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں اس افتخار ایونیو میں ہم نے پینے کا صاف پانی کی لائن بچھائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر 2 ٹرانسفارمر جو ہے وہ بجلی کے لگائے ہیں، اور الحمدللہ جس ایریے میں یہ شاہپور ایک وارڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ 8 گلیاں ہم نے یہاں بنائی ہیں، جس میں سے ایک سیوریج ہے، اور 7 گلیاں ہم نے جو ہے نا اس کو کنکریٹ کیا ہے، اور پینے کے پانی کا کم از کم ہم نے 6000 فٹ پائپ ہم نے یہاں ڈالا ہے۔ آپ کے کام کا چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ بھی 2 نمبری یا جو ہے نا وہ پیسے کھانے والا چکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو کام ٹھیکیداروں کو ملے ہیں، ہمارے جو لوکل جو ہے نا کنٹریکٹر ہیں ہمارے، ان کو جو کام ملے ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس جناب ہمارے اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے، انہوں نے اپنا PS اس کام پہ لگایا ہے۔ وہ بہت جو ہے وہ اس کا نام علی مغل ہے، وہ الحمدللہ بہت ایماندار بچہ ہے، وہ ہمارا جو ہے نا الحمدللہ وہ ہر جگہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں بھی کام ہو رہا وہاں سے سیمپل لیتے ہیں اور جا کے لیبارٹری بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ہے نا لوکل گورنمنٹ نے ہر جس جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں پر ان کا ایک نمائندہ کھڑا ہے، وہاں پہ ایک سپروائزر کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کام کو۔ اس کے علاوہ ہماری لوکل کمیونٹی جتنی بھی ہے اس کو پورا اختیار ہے ہمارے سمیت کہ جہاں پر کام غلط ہو رہا ہے وہاں ہم کام بند کروا دیتے ہیں، مطلب وہ جو جب کوالٹی اور کوانٹٹی جب پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم وہ کام شروع کرتے ہیں۔ سر وہ جو نمائندہ آ کے چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے آپ کی طرف؟ فوراً آپ
اتنا میں کہتا ہوں کہ جو گلی جہاں پر بن رہی ہے جو وہاں پر لوکل کمیونٹی ہے وہ اسی کو وہ بھی بند کر سکتی ہے، اس کو وہ کام روک دے جب وہ مطمئن ہو، جو اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں پر ریشو ہے، اس ریشو سے کام نہ ہو تو وہ بند کر دے. یہ اس کو پورا اختیار ہے لوکل کمیونٹی کو. تو باقی تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر جن کا ڈیوٹی ہے وہ تو کریں گے اپنی ڈیوٹی. ناظرین، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہر وقت گونجتا ہے کہ جہاں بھی کوئی کانٹریکٹر یا ٹھیکیدار کام کرتا ہے یا کوئی سرکاری کام ہوتا ہے کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، چاہے آپ کتنا ہی شفاف کام کر لیں لیکن ان کے ذہن سے یہ شک دور نہیں ہوتا. تو ندیم صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کتنے % کرپشن کے چانسز ہیں یا کرپشن ہوتی ہے؟ سر دیکھیں، جو ابھی ہمارے سامنے جو سلسلہ ہے اس میں تو ہمیں کرپشن کا چانسز نظر نہیں آ رہے. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی جو ہمارے ٹینڈرز ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ 40% بلو پر ہوئے ہیں، 40% بلو. اب اگر ایک ٹینڈر ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا تو 60,000 میں 1 لاکھ کا کام کرنا ہے ٹھیکیدار. آپ وہاں سے دیکھیں کہ ابھی بہت سے ٹھیکیداروں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی مشکل میں ہیں، جی ہمارا بڑی مشکل سے گزارا. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملی بھگت ہوتی تھی، محکمہ بھی مل جاتا تھا اور ٹھیکیدار بھی مل جاتے تھے. لیکن اب اتنا زبردست قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ اب کرپشن کے 0% چانس. چلو سر، وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ کا کانٹریکٹر یا ٹھیکیدار ہے اس کو کسی اسکروٹنی کے تحت لے کے آتے ہیں، کوئی امتحان یا ٹیسٹ کا لیے تھا، یا من مانی ہوتی جی اس کو بھی ٹھیکیدار بنا لیں، اس کو بھی بنا لیں، اس کو بلا لیں، یا کوئی تجربہ کار شخص ہے یا کوئی اس کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا؟ اصل میں یہ گورنمنٹ کنٹریکٹر ہوتے ہیں، یہ جس کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہی جو ہے نا وہ اس بولی میں بیٹھتا ہے. جو ٹینڈر ہوتے ہیں باقاعدہ یہ اس کی بولی ہوتی ہے، جو ظاہر وہ جو ٹینڈر بھرتا ہے اس کو ہی وہ ملتا ہے. پراپر وے ہے. جی ناظرین، یونین کونسل پھول گراں UC6 میں موجود ہیں. یہاں کے لوگوں نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں. یہ تارا اصل گھرانے کو گزریاں 5-7 کارے تو بچے بڑھے بھی اپر چڑھنے تو اصل کول بھی کھجنی پویں کولو باسی صاحب تے ندیم صاحب پیسے لان تو پویں علی اوان صاحب کو منظور کرانے تارا کڈن. یہ بڑا خوشی کا ایک لمحات ہیں ہمارے کہ یہ کام ہوا ہے. اس گلی میں 5 سال ہو گئے رہتے ہوئے، لیکن بڑی تکلیف تھی اور ہر قسم کی چلنا بھی دشوار تھا، گزرنا بارش ہو جائے تو اور بھی مسائل ہو جاتے تھے. لیکن یہ اس گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کر دی ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اور اس پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں. اور انشاءاللہ آگے بھی اور بھی کام ہیں، کچھ بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، وہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح اسی گورنمنٹ سے ہمارے یہ ہوں گے. سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جو ہے لینی پرنس روڈ اسٹریٹ نمبر 5 عارف آباد کے جو رہائشی ہیں ان کا یہ یونین کونسل پھول گراں کی ان گلیوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا. جو اتنی خستہ حالت تھی ان گلیوں کی کہ پیدل چلنا بھی محال تھا. اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اس حلقہ کے MNA علی نواز اوان صاحب کا اور راجہ شیراز کیانی صاحب کا، اور PTI کے جو یونین کونسل پھول گراں کے قائدین ہیں، راجہ ندیم عباسی صاحب، مراد شاہ صاحب اور نصیر عباسی صاحب، ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ہمارے اس پرنس روڈ کی گلی نمبر 5A اور گلی نمبر 5 کو پختہ کیا. ہم ان کا یہ گلیوں کی پختگی کا کام کروانے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو یہ گلی کا پختگی کی بات ہے، یہ ان کا حق تھا، یہ ان کا رائٹ تھا. اور یہاں پہ اس محلے میں ایک دفعہ آیا ہوں تو بہت سے لوگ پرابلم میں تھے. جمعے والے دن یہاں ایک مسجد بن رہی ہے، اس حوالے سے میں نے وزٹ کیا تھا تو بہت برا حال تھا. یعنی کچھ لوگوں کے کپڑے بھی خراب تھے اور وہ مسجد میں آئے وہاں بارش کے دوران. تو میں نے ندیم بھائی سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ حال ہے. پھر ہم نے وزٹ کیا، سروے کیا تو یہ گلی ماشاءاللہ آج کوئی 20% اس کا کام رہ گیا ہے، کام ختم ہو گیا تقریباً. اور یہاں محلے کے لوگ ماشاءاللہ علی اوان صاحب کو اور ندیم صاحب کی پوری ٹیم کو دعائیں دیتی ہے کہ انہوں نے جو گلی پختگی کے حوالے سے جو کام کیا ہے. جو سب سے پرانا درینہ مسئلہ جو تھا وہ تھا اس گلی کی جو ہے نا وہ پختگی کے حوالے سے، کنکریٹ کے حوالے سے. تو الحمدللہ میں تمام مالیان محلہ کو اور PTI کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی دن رات کی محنت سے اور کوشش سے جو ہے نا
وہ ہماری ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا. اور اس کے علاوہ ان کی جو باقی کمٹمنٹس ہیں انشاءاللہ آگے کی جو ہمیں جہاں پہ گیس کی فراہمی کے حوالے سے یا ہماری جو یا بجلی کے جو کچھ مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا ان کی کمٹمنٹس ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کافی پازیٹیو نظر آ رہا ہے. We are very happy now we can walk easily. Thanks a lot راجہ ندیم عباسی صاحب. ہمارے اچھے انکل راجہ ندیم عباسی اور راجہ نصیر عباسی, ان کا ہم بہت شکریہ کرتے ہیں. انہوں نے ہماری روڈ پکی کروائی اور اب ہم بارش میں بھی کھیل سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہانیہ فاطمہ ہے. پہلے ہماری روڈ بہت گندی اور ڈٹی تھی, اب ہماری روڈ پکی ہو چکی ہے, ہم کھیل سکتے ہیں. وی آر ویری ہیپی. السلام علیکم, میرا نام اریبہ ہے. میں اپنی روڈ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. اب ہماری روڈ پکی ہو گئی, ہم لوگ کھیل بھی سکتے ہیں اور ہم لوگ بہت خوش ہیں. جی ناظرین, آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی. راجہ ندیم عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں. ایسے لوگوں نے کام کو سراہا, تعریف کی, کچھ نے تنقید بھی کی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنا لوگوں کی جو ہے ابھی توقعات بڑھ گئی ہیں, کیونکہ الحمدللہ کام ہو رہے ہیں. جو چیز ہو رہی ہوتی ہے سامنے نظر آ رہی ہے تو اس سے توقع بھی بڑی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی عوام کی جو یوسی کی ہے اس کی توقعات پہ پورا اتریں, اور انشاءاللہ ہماری جو ہے نا علی نواز وان صاحب ہمارے MNA ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ جتنے بھی ہمارے یوسی کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ ساری پرابلم ان کی دور کریں گے انشاءاللہ. ایسا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے منصوبوں میں کامیاب کرے. جی ناظرین, آپ نے راجہ ندیم عباسی صاحب کی گفتگو سنی, بہت پرعزم نظر آئے. انہوں نے شفافیت کی سارے دروازے کھول دیے کہ کہیں پہ بھی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ آئیں, ہمیں کمپلینٹ کریں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے ارادوں میں اپنی باتوں پہ قائم رہیں. اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.